لاہور میں اسموگ سے فضا زہر آلود، ایک ہفتے کے لیے پرائمری اسکول بند۔ محکمہ ماحولیات نے چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نرسری سے 5ویں جماعت تک تمام نجی اور سرکاری اسکولز بند رہیں گے۔ فیصلے کا اطلاق 4 سے 9 نومبر تک ہوگا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں، اسموگ کا مسئلہ بھارت سے بات کیے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ ماحولیات کے تحفظ کا ادارے میں قائم وار روم 24 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ AQI لیول انتہا پر پہنچا تو مزید سخت اقدامات کرنا ہوں گے۔ بھارت سے آنے والی زہر آلود تیز ہوائیں لاہور میں اسموگ کی بڑی وجہ قرار۔ شہر میں اسموگ کی اوسطاً شرح خطرناک حد پار کر گئی۔ دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی سر فہرست۔ صبح کے اوقات میں AQI انڈیکس 600 سے 1917 تک رہا۔ شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات، آنکھوں میں جلن کی شکایات۔ ماہرین کی شہریوں کو سختی سے ماسک پہننے کی ہدایت۔ بھارت میں فصلیں جلانے پر دھوئیں نے لاہور کی فضا کو شدید آلودہ کر دیا۔ فضائی آلودگی میں دہلی دوسرے اور کلکتہ تیسرے نمبر پر۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے ہواؤں کا رخ دکھانے والا نقشہ جاری کر دیا۔ مشرق سے چلنے والی ہوائیں سیاہ بادل گرداب بن کر وسطی پنجاب کو متاثر کرنے لگیں۔ بھارت کے شہر جلندھر، لدھیانہ، چندی گڑھ، کرنال اور امرتسر سے دھوئیں کے گہرے سیاہ بادل پاکستانی علاقوں میں داخل۔ بھارت سے چلنے والی ہواؤں کی رفتار 2.5 سے 7 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی۔ PIA کی خریداری سے متعلق کام کا ارادہ ہے۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری پر میری تجویز زیر غور ہے۔ قائد نون لیگ نواز شریف کی امریکہ سے لندن پہنچنے پر گفتگو۔ نواز شریف پنجاب اور وفاقی حکومت کی کارکردگی سے بھی مطمئن۔ کہا کہ شہباز شریف وفاق میں اور مریم نواز پنجاب میں بہترین کام کر رہی ہیں۔ پاکستان ٹریک پر واپس آ رہا ہے۔ مہنگائی کم اور معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کا پنجاب ایئر کے نام سے نئی ایئر لائن لانچ کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پنجاب ایئر لائن نجی سرمایہ کاروں کی شراکت سے لائی جائے گی۔ پنجاب حکومت کے شیئرز بھی ہوں گے۔ فیزیبلٹی پر کام شروع کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت PIA نہیں خرید رہی، جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا موقف۔ صوبائی حکومتیں مل کر PIA خریدنا چاہیں تو اعتراض نہیں۔ وزیر نجکاری علیم خان کہتے ہیں ان کی ذمہ داری PIA کو ٹھیک کرنا نہیں، صرف بیچنا ہے۔ PIA قوم کا اثاثہ ہے، اونے پونے داموں نہیں بیچ سکتے۔ قومی ایئر لائن کا خسارہ عوام نہیں اٹھا سکتے، اس لیے بیچ رہے ہیں۔ PIA کی بولی میں بڑی تصحیح ہوئی، جتنی بولی لگی اتنے میں تو قومی ایئر لائن کا نام بھی نہیں دینا چاہیے۔ رانا ثناءاللہ کی پروگرام نسیم زہرا @8 میں پاکستان میں گفتگو۔ تحریک انصاف کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کرتی۔ کہا پانی PTI سے جیل میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تحریک انصاف مذاکرات کے لیے ایجنڈا بنائے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھ کر عدلیہ کو نقصان پہنچایا۔ ملک، اداروں اور سوسائٹی کو کمزور کرنا PTI کا ایجنڈا ہے۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے کہا PTI سیاسی جماعت نہیں، پاکستان دشمن تخریب کاروں کا ٹولہ ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ پر بیرون ملک حملہ ملک کی بدنامی کا باعث بنا۔ لندن میں قاضی فائز عیسیٰ کو ہراساں کرنے کا واقعہ۔ ہائی کمیشن کو حملہ آوروں کے خلاف سخت کارروائی کے احکامات۔ سابق چیف جسٹس پر حملہ انتہائی افسوسناک ہے۔ شرپسندوں کے خلاف تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اسحاق ڈار کی ہدایت۔ امریکہ میں صدارتی انتخابی دنگل میں 2 روز رہ گئے۔ انتخابی گہما گہمی عروج پر ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس کی فیصلہ کن ریاستوں میں انتخابی مہم جاری۔ قبل از وقت ووٹنگ میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو مخالف ڈیموکریٹ امیدوار کیملا ہیرس پر کئی ریاستوں میں برتری حاصل۔ ارلی ووٹنگ میں اب تک 7 کروڑ 36 لاکھ سے زائد ووٹ کاسٹ کیے جا چکے۔ 7 میں سے 5 ریاستوں میں ٹرمپ اور 2 میں کیملا ہیرس کو برتری حاصل۔
امریکہ میں نئے صدر کا انتخاب، ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس کامیابی کی سر توڑ کوششوں میں مصروف۔ قبل از وقت ووٹنگ میں سوئنگ سٹیٹس کی اہم ریاست شمالی کیرولائنا میں ووٹر ٹرن آؤٹ 55% رہا۔ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کیرولائنا میں اپنی جیت کا دعویٰ کر دیا۔ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ نے ملکی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ صدر منتخب ہوا تو ملک سے مہنگائی ختم کر دوں گا۔ ڈیموکریٹ امیدوار کیملا ہیرس کہتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صدر منتخب ہوئے تو ملک عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں بے روزگاری کی شرح میں اضافہ، اشیاء ضروریہ کی قیمتیں عروج پر۔ امریکہ میں 1.10 کروڑ سے زائد غیر قانونی تارکین وطن آباد۔ 52% امریکی ریاستی پالیسی سے ناخوش۔ امریکی ووٹرز کے لیے معیشت کے بعد امیگریشن اہم مسئلہ۔ گیلپ سروے کے مطابق نئے امریکی صدر کو متعدد چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ون ڈے سیریز میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان مالبرن میں پہلا ٹاکرا۔ آسٹریلیا کے خلاف پہلے ون ڈے کے لیے پاکستان کے پلینگ 11 کا اعلان۔ قومی ٹیم میں سائم ایوب، عبداللہ شفیق اوپنرز ہوں گے۔ کپتان محمد رضوان، نائب کپتان سلمان علی آقا ہوں گے۔ سابق کپتان بابر اعظم، کامران غلام ٹیم میں شامل۔ محمد عرفان خان نیازی، شاہین آفریدی بھی ٹیم کا حصہ۔ فاسٹ باؤلر نسیم شاہ اور حارث رؤف بھی 11 رکنی ٹیم میں شامل۔ جو اچھا کھیلے گا وہی ٹیم میں رہے گا۔ نئے آنے والے نوجوانوں کے پاس مواقع ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد رضوان نے کہا ہے کہ ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا ہے۔ پاکستانی ٹیم کو پوری دنیا سپورٹ کرتی ہے، انہیں مایوس نہیں کرنا۔ بابر اعظم، شاہین، نسیم شاہ اور امام نے پاکستان کے لیے بہت اچھا کھیلا۔ ہانگ کانگ میں سری لنکا نے سپر 6 کا فائنل جیت لیا۔ پاکستان کو 3 وکٹوں سے شکست۔ سری لنکا نے 73 رنز کا ٹارگٹ 5 اوور میں حاصل کیا۔ پاکستان کی ٹیم 72 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ 50% کا مکمل کر لیا گیا۔ انکلوژرز اور مین بلڈنگ کے فلورز پر تعمیراتی کام تیزی سے جاری۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کا تعمیراتی کام میں پیش رفت پر اظہار اطمینان۔ چیئرمین پی سی بی کی زیر صدارت FWO کے کیمپ آفس میں اجلاس، ڈرائنگز کے ذریعے پروجیکٹ کے خندوخال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں زیر تعمیر PIC-2 کا دورہ۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے مختلف شعبوں میں جاری تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ ہسپتال جلد فعال کرنے اور مشینری فوری فراہم کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ کہا PIC-2 بننے سے امراض قلب کے مریضوں کی مشکلات کم ہوں گی۔ ہر ضلع میں کارڈیالوجی کی سہولیات کے منصوبے پر کام جاری ہے۔ کراچی والوں کے لیے بڑی خوشخبری، شہر قائد میں ملیر ایکسپریس کے پہلے حصے کا افتتاح رواں ماہ ہوگا۔ جام صادق پل سے کاٹھور تک 3 پل اور 1 انڈر پاس بنایا جائے گا۔ منصوبے کی مجموعی لمبائی 39 کلومیٹر، 6 انٹرچینج، 2 ٹول پلازے بھی شامل۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا میئر کراچی کے ساتھ ایکسپریس وے اور شاہ فیصل انٹرچینج کا دورہ۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر نے تعمیراتی کام بارے بریفنگ دی۔ پروجیکٹ 30 جولائی 2025 تک مکمل کیا جائے گا۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا بھیانک منصوبہ ناکام۔ CTT بلوچستان اور سیکیورٹی اداروں کی بڑی کامیابی۔ موسیٰ خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 3 دہشت گرد ہلاک، 2 گرفتار۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین۔ کہا CTT اور پولیس کی بروقت کارروائی نے BLA دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ فورسز کی کارکردگی کو قوم سلام پیش کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کے امن مشن میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا پولیس ڈے تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستانی پولیس عالمی امن مشن کا اہم جز ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت قربانیاں دی ہیں۔ انڈر سیکرٹری جنرل UN امن مشنز نے عالمی امن میں پاکستان کے کردار کو اہم قرار دیا۔
کہا امن و امان کے قیام میں پاکستانی پولیس کا کردار لائق تحسین ہے۔ سعودی پرو لیگ کے دلچسپ مقابلے جاری، القادسیہ فٹ بال کلب نے الاتحاد کو 2-0 سے ہرا دیا۔ القادسیہ کلب نے پہلا گول 12ویں، دوسرا 45ویں منٹ میں کیا۔ پوائنٹس ٹیبل پر الاتحاد دوسری، القادسیہ 5ویں پوزیشن پر ہے۔ ملی نغمے ہوں، فلمی گیت یا غزل گائیکی، جو گایا خوب گایا۔ سروں کی ملکہ نیرہ بخاری اگر ہمارے درمیان ہوتی تو آج 74ویں سالگرہ منا رہی ہوتی۔ مرزا غالب، ناصر کاظمی، ابن انشا، فیض سمیت کئی نامور شعراء کا کلام دلکش انداز سے گایا۔ اور بلبلِ صحرا ریشمہ کو مداحوں سے بچھڑے 11 سال ہو گئے، خوبصورت اور منفرد آواز سے پاکستان اور پوری دنیا میں نام کمایا۔